نہیں چاہیے ہمارے پولیٹیشنز کے ساتھ، اور ان کے کردار کے بارے میں بھی ان کو بتانا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ویریس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے انٹرنیشنل ریلیشنز ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی ان کو گائیڈ لائن دینی چاہیے کہ اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء ہوں یا سیاستدان ہوں، وہ قوم کا ایک حصہ ہوتے ہیں. قوم اساس اور بنیاد ہوتی ہے. ایک اس قوم کا حصہ علماء ہو گئے، دوسرا حصہ پولیٹیشنز ہو گئے، تیسرا حصہ ڈاکٹرز ہو گئے، چوتھا حصہ معلمین ہو گئے. یہ قوم کے ایک حصے ہوتے ہیں، اور ان حصوں کی کردار کا انحصار نیشنل کریکٹر پر ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قوم تو کرپٹ ہے اور قوم اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، تو اس قوم کا کوئی ایک حصہ وہ دیانتدار ہو جائے، یا ایک حصہ اس قوم کا باکردار ہو جائے. باقی تو سارے سوئے رہے ہیں، قوم کا ایک حصہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جائے. خامیاں جب قوم میں ہوتی ہیں تو ان خامیوں کا ظہور اس قوم کے ہر شعبہ میں، ہر حصہ میں اور ہر طبقے میں ہوتا ہے. یقیناً جو آپ نے کہا کہ علماء کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے اویئرنیس دینی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر جس قوم سے علماء کا تعلق ہے، اگر وہ بہت زیادہ کرپٹ ہے تو ایسی قوم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ایک بہت بڑا جہاد ہے. یقیناً میں ان دونوں باتوں سے متفق ہوں کہ علماء کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس سے بھی متفق ہوں کہ جس انداز سے انہیں اس ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے وہ پورا نہیں کر رہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی ایک شعبے پر بات کرنے سے پہلے اپنے نیشنل کریکٹر کو ڈیولپ کریں. ہم بحیثیت قوم ایک اچھی قوم بننے کی کوشش کریں. ہم بحیثیت قوم ایک دیانتدار، ایک وفادار، ایک ایمانت دار، ایک اچھی اخلاق والی قوم بننے کی کوشش کریں. اس لیے کہ جب قوم اچھی ہوگی تو اس قوم سے اٹھنے والے، پیدا ہونے والے جو طبقات اور نمائندگان ہیں وہ بھی اچھے ہوں گے. جب تک پوری قوم کا یعنی نیشنل کریکٹر ہمارا ڈیولپ نہیں کرتا، اس وقت تک کسی ایک شعبے یا کسی ایک طبقے کو یہ کہنا کہ اس کا کردار مثالی نہیں، یہ ایک مشکل سی بات ہے. جی ایک اور سوال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ خاتون کو جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کو نمود و نمائش کے لیے نہیں آنا چاہیے، لیکن سیاست میں آنے کے لیے خود کو ایڈورٹائز کرانا پڑتا ہے، خاتون کو منظر عام پر آنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ جو آج کل کا زمانہ ہے یہ میس کمیونیکیشن کا ہے. جب تک وہ سب کے سامنے آئے گی نہیں، اپنا چال چلن اور اپنی ایکٹیویٹی سارے دن کی روٹین میں دکھائے گی، لوگ اس پہ بھروسہ کیسے کریں گے؟ اس میں اسلام کیا کہتے ہیں؟ لیکن یقیناً یہ تو واضح بات ہے کہ جب عورت کو سیاسی کردار ادا کرنا ہے اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو اسے باہر آنا ہوگا، اسے اجتماعات میں بھی جانا ہوگا، اس کو بات بھی کرنی ہوگی. بات اس کے باہر آنے کی نہیں ہے، جو ڈسکشن ہے وہ اس پہلو پر ہے کہ اسے باہر کس انداز سے آنا چاہیے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کے درمیان کہ عورت سیاسی کردار ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ ہمیں صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگی میں، خلفاء راشدین کی زندگی میں عورتیں سیاسی کردار ادا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو جب یہ سیاسی کردار ہمارے قرون اولیٰ میں موجود ہیں تو آج مذہب اور قرآن و سنت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کی نفی نہیں کر سکتے. مگر بات یہ ہے کہ باہر نکلنے والی عورت اور اپنا سوشل، یہ سوشل ایک اس کا کردار ہے، وہ اس کو ادا کرنے کے لیے جب وہ باہر نکلے تو اسے کیا ڈھنگ، کیا اسلوب، کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اور وہ وہی انداز اور اسلوب ہونا چاہیے جو اس کی ساخت اور اللہ تعالیٰ نے جو اسے عورت اور نساء کا لفظ دیا ہے، اس تصور کو، اس خیال کو، اس بنیادی سوچ کو سامنے رکھ کر اس کو باہر نکلنا چاہیے. اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ عورت باہر نہ نکلے، عورت باہر نکلے، لیکن ایک
ایک سیولائز طریقے سے نکلے، ایک حیا کے ساتھ باہر نکلے، اور ایک اس انداز سے نکلے کہ دیکھنے والے یہ محسوس کریں کہ یہ معاشرے کی ایک باکردار خاتون ہے۔ اچھا، میرا یہ کویشچن ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عوام کو اسی طرح کے حکمران ملتے ہیں جس طرح کے وہ خود ہوتے ہیں، تو مجھے یہ چیز ایک سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں عوام غلط ہیں کہ حکمران غلط ہیں؟ اور اگر دیکھا جائے تو آپ کی جو پرورش کرتے ہیں گھر کے اندر وہ ماں باپ ہوتے ہیں، اور ملک کے اندر جو پرورش کرے گا وہ آپ کا حکمران ہوگا، ہم پاکستانیوں کا جو حکمران ہوگا وہی آپ کی پرورش کرے گا ایک طرح سے۔ تو اس طرح ہم لوگ عوام جو ہیں وہ کس طرح پھر اس میں خراب ہوئے اگر اس بات کو لے کے چلیں؟ حدیث مبارک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہوں گے۔ مطلب اس کا کیا ہے کہ جو قومی مزاج ہوگا ہمارا، جو ہمارا نیشنل کریکٹر ہوگا، وہ نیشنل کریکٹر، قومی مزاج، اس کا عکس آپ کو غریب میں بھی نظر آئے گا، امیر میں بھی نظر آئے گا، وہ آپ کو رعایا میں بھی نظر آئے گا، حکمران میں بھی نظر آئے گا، وہ ماں باپ میں بھی نظر آئے گا، اولاد میں بھی نظر آئے گا، وہ طلباء میں بھی اور ان کے اساتذہ میں بھی، وہ عدالت کی کرسی میں بیٹھنے والے قاضی اور ججوں میں بھی، اور سامنے کھڑے ہو مجرموں میں بھی۔ یہ جو قومی مزاج ہوتا ہے، یہ قومی کردار ہوتا ہے، اس کا عکس آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ اگر ہمارا قومی کردار امانت و دیانت دار ہے تو اس کا عکس آپ کو عوام میں نظر آئے گا، آپ کو حکمرانوں میں بھی نظر آئے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکمرانوں سے شکوہ کرنے سے پہلے اپنے قومی کردار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب قوم اچھی ہوگی تو اس پر آنے والے حکمران کبھی غلط نہیں ہو سکتے۔ میرا یہ سوال ہے جس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ مساجد کو اور سیاست کو الگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ مساجد ہیں جس میں تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حکومت میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں فیصلے ہوا کرتے تھے، جس میں